الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد والسلام میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بابرکت روحانی محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مؤذن کا نماز کی طرف بلانا اور 5 گنا نماز کے فضائل۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں 4 دعوتیں ایسی تھیں کہ جن کا بجا لانا، جن کی پیروی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور ان میں سے جو تیسرے نمبر پر تھی، جو تیسرے نمبر پر دعوت مؤذن کی ہے جو نماز کے لیے بلاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ سورہ سجدہ کی
اور سورہ سجدہ کی 33ویں آیت مقدس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زائدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ آیت موازنین کے حق میں نازل ہوئی، یعنی جس نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور آذان اور اقامت کے درمیان نماز ادا کی، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آذان دینے والے اپنی قبروں سے آذان دیتے ہوئے لبیک یعنی حاضر ہونے والے، لبیک پڑھنے والے اپنی قبروں سے لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے۔ مؤذن کی آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی سب چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ہر خشک و تر، درخت اور مٹی، جس نے بھی اس کی آواز سنی ہوگی اس کے لیے گواہی دے گی۔ مؤذن کی آذان پر جس نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی اس کی نیکیوں کے برابر نیکیاں مؤذن کے لیے بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان مؤذن جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے جامع رکھتا ہے، یا اس سے کوئی برائی کو دور کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ، جس بستی میں، جس قریہ میں جہاں آذان دی جاتی ہے اس بستی پر سے عذاب ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ کہ تیری آواز پر لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اس نے عرض کیا، اگر ایسا نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی قوم کے امام بن جاؤ تاکہ لوگ تمہاری امامت میں نماز پڑھیں۔ اس نے کہا، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف میں شامل ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو امامہ باعثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کے مطابق اسے بخش دیا جاتا ہے،
مؤذن کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ ثواب نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کمی کر کے مؤذن کو نہیں دیا جاتا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مؤذن اللہ کا دربان ہے، ہر اذان کے بدلے اسے 1000 نبیوں کا ثواب ملتا ہے۔ امام اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے، ہر نماز کے بدلے اسے 1000 صدیقوں کا ثواب ملتا ہے۔ عالم اللہ کا وکیل ہے، ہر حدیث کے بدلے قیامت کے دن اسے ایک نور ادا کیا جائے گا اور اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور علم دین حاصل کرنے والے طلباء، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، وہ اللہ کے خدمت گزار ہیں، ان کی جزا جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن مؤذن کی ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 7 سال تک آذان دی، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ وہ آذان حسن نیت سے دی۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کی بخشش اس کی آواز کی بلندی کے اعتبار سے فرمائے گا، اس کی بخشش اس کی آواز کی بلندی کے اعتبار سے فرمائے گا۔ اس کی تصدیق ہر وہ خوش کو تر چیز کرے گی جس نے اس کی آذان کی آواز سنی ہوگی۔ اب آتے ہیں 5 گانا نماز کے فضائل۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور کرو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، نہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 گانا نماز کی بھی ایسی فضیلت ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رات بھر گناہوں کی آگ میں جلتے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو وہ نماز دھو ڈالتی ہے، پھر جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس وقت سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس سے پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن وضو کر کے مزید پانی طلب فرمایا اور وضو کیا۔ وضو کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
اسی طرح وضو فرماتے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی، اس کے فجر سے لے کر ظہر تک تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عصر کی نماز ادا کی، اس کے ظہر کی نماز سے عصر تک تمام گناہ جو اس نے کیے معاف کر دیے جاتے تھے۔ پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جس نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے مغرب سے عشاء تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ بستر پر تمام رات لیٹا رہے، لیکن صبح کو اٹھ کر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، تو عشاء سے فجر تک کے جو اس درمیان گناہ ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو نیکیاں ہیں، باقیات صالحات کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جد امجد سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز رب کی خوشنودی ہے، ملائکہ کی محبت ہے، انبیاء کی سنت ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، اللہ اور بندے کے درمیان شفیع، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، نمازی کی قبر کا چراغ نماز ہے، قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر نماز ہے، قیامت تک کے لیے قبر کے اندر ایک غم گسار دوست کی مانند نماز ہے، قیامت کے دن نمازی کے اوپر سایہ فگن اس کی نماز ہوگی، اس کے سر کا تاج اس کی نماز ہوگی، اس کے بدن کا لباس اس کی نماز ہوگی، اسے راہ دکھانے کے لیے نماز نور بن جائے گی، نماز کا نور نمازی کے آگے آگے رواں دواں ہوگا، نمازی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، نمازی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، ایک پردہ بن جائے گا، ایک دیوار بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مومنوں کے لیے حجت ہوگی، نماز میزان کو وزنی کرے گی، نماز پل صراط سے گزرنے کا واسطہ بن جائے گی، نماز جنت کی کنجی ہوگی۔ اس لیے کہ نماز میں تسبیح بھی ہے اور تمہید بھی، تقدیس بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، اس میں قرات بھی ہے اور دعا بھی، غرض یہ کہ تمام اعمال سے افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی غیر سے مسجد میں باوضو جانے کی جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ
نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور جس طرح مدت دراز کے سفر سے کوئی مسافر جب گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عثمان مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے میرے گھر یعنی میرے کسی غیر مسجد میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ملاقات کو کوئی آئے تو آنے والے کی خاطر واجب ہے۔ سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جو لوگ رات کی تاریکی میں پیدل چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں پیدل چل کر مسجد میں جاتا ہے آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں باجماعت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا